النبي صلى الله عليه وسلم إن أعوذ بك ببركة ليس له مقولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نکاح تکمیل ایمان کا ذریعہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے کی فکر کر. عظیم عمل ہے لیکن ہم لوگوں نے اس عظیم عمل کو رسومات سے ایسا جکڑ دیا ہے کہ اس کی سنیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور رسمیت اس پر غالب آ گئی اور پھر نکاح مصیبت بن گیا ہے. نکاح راحت کا ذریعہ تھا، سکون کا ذریعہ تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تسکن الیہا، کہ بیوی کے پاس جا کے تمہیں سکون ملے گا، راحت کا ذریعہ تھا. اور اب یہ کیا بن گیا ہے؟ زحمت کا ذریعہ بن گیا. نکاح کرنا ایک مصیبت بن گیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد نکاح کو سوچتا ہے تو اس کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں. اتنا خرچہ کہاں سے ہے؟ لڑکی والا بھی پریشان ہے، لڑکے والے بھی پریشان ہے، اس لیے کہ اخراجات لوازمات اتنے اس کے ہو گئے ہیں کہ ان کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور لڑکے اگر کہیں بھی باپ سے کہ ہماری شادی کر دو، ابا کہتے نہیں، ابھی تمہاری نہیں ہو سکتی، تم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو، اس لیے کہ بیساکھی کی ضرورت ہے تمہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پتہ نہیں تھا ایسی بھی قوم پیدا ہوگی کہ جوان ہو کے جو کیا ہو جائیں گے، معذور دوسروں کے سہارے رہیں گے، کہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں. باپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کے بعد نکاح کر دینے کی. تعلیم و تربیت کے بعد میں اگر باپ نکاح نہیں کرتا ہے اور بچہ کسی جنسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو باپ کا کھاتا بھی اس سے خالی نہیں رہتا. مزے اڑائے گا بیٹا اور گناہ لکھا جائے گا باپ کے کھاتے میں. بیٹے کے کھاتے میں تو لکھا جائے گا لیکن باپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. تو اس لیے جب بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی کرو. آپ کو مکان نہیں ہے، باپ کے ذمہ اولاد کو مکان بنا کے دینا نہیں ہے. نکاح کرو اور لے جاؤ اسے کرائے پر رکھو، جا کے کماؤ کرو. اتنی ہماری ذمہ داری ہے. مکان ہے نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے ہی نہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مصیبت بنا لیا. لڑکی والے بھی تیار نہیں ہوتے کہ جی کم سے کم مکان تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مکان کے سلسلے میں پریشان رہو. لڑکی کی عمر بھی ہو گئی 30-35 کی، لڑکا بھی اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اور چونکہ دونوں جبریل امین سے پے تھے، ان سے گناہ ہوگا نہیں، ہے نا، ان سے گناہ ہوگا نہیں. بڑے نیک پاس ہیں. جوانی کے بعد میں حیران اور جذبات کا سیلاب ہوتا ہے اور عقل اور سمجھ بہت کم ہوتی ہے. اور پھر گندا ماحول مل جائے، اس ماحول میں جوان بچے یا بچی کا بچ پانا تقریباً ناممکن ہے. گناہ میں ملوث ہو کے رہے. کوئی کتنی قسمیں کھائے میں ماننے کو تیار نہیں کہ جی ہماری بچی ہمارا بچہ جو ہے نہیں. یہ موبائل لعنت اللہ علیہ نے اور آسان کر دیا ہے گناہ کرنا. اس سے اور زیادہ گناہ ہو رہے. تو پارسائی کا تقدس کا یہ دعویٰ جو ہے سراسر خوش فہمی اور اپنے آپ کو بے وقوف بنانا ہے. تو حل اس کا یہی ہے کہ جلدی سے جلدی کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے اور جو شادی کے لوازمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. شادی کے اندر براہ راست کوئی خرچہ نہیں. لڑکے کے ذمہ صرف کیا ہے؟ مہر کا خرچہ ہے، روٹی کا خرچہ ہے. اتنی تو خرچہ ہے. سال بھر میں لڑکی کے لیے 2 جوڑے کپڑے شریعت کی طرف سے، ایک سردی کا جوڑا، ایک گرمی کا جوڑا. باقی جو جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ آپ اپنی بیوی کو 100 جوڑے بناؤ، کون بنا کرتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے خواتین تو ظاہر ہے کہ جتنے فنکشن میں جائیں گی ان کو نیا جوڑا چاہیے ہر فنکشن کے لیے. تو کہاں تک جوڑے دو گے؟ اور پھر ہر کپڑے کی ڈیزائن بدلتی رہتی، ہر 6 مہینے دیتے رہو، دلاتے رہو جوڑ. تو اس لیے یہ سارے اخراجات ہم نے اپنے سر لگائے ہیں، اے نئی شریعت کی طرف سے. تو شادیوں کو سادگی پہ، سنت پہ لانے کی ضرورت ہے، رسومات سے بچانے کی ضرورت ہے.
اب شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی کہ آدمی تصور کرے تو روٹے اس کے کھڑا جاتا ہے۔ ابھی اپنی مسجد میں نے کہا ایک صاحب نے پچھلے 3 دن پہلے بیٹے کی شادی کی، ولیمہ جس حال میں کیا 12 لاکھ روپیہ کا شادی حال۔ کتنے؟ 12 لاکھ۔ میں تو بددعا کروں گا ایسے مالدار کی اللہ اس کے مال کو چھین کے فقیر کر دے اسے۔ بولو آمین۔ کہ جو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے صرف چند گھنٹوں کے لیے تو، اور اسلام کے لیے صرف چند گھنٹوں کی واہ کے لیے تو خرچ کر رہا ہے۔ پیسے تیرے پاس تھے، آنے والی بہو کو تو سونا بنا دیتا، کس کو مانگے سونا بناتا، اسے زمین لے کے اس کے لیے دے دیتا، کون بناتا؟ کم سے کم غریبوں کا دل تو نہ دکھاتا۔ 12 لاکھ تو خرچ کر رہے ہو، جن بچیوں کے باپ کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ تو خون کا خون پئیں گے، صبر کریں گے، اور ان کی بچیاں جو ہے بے راہ روی میں مبتلا ہوں گی، تو کیا ان مالداروں کا کھاتا گناہوں سے بچے گا؟ یہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوں گے جنہوں نے شادیوں کو مہنگا کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے، قدم بڑھائیں۔ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بن دے، کون آگے بڑھے؟ آپ بڑھوا لیں کہ ہم ساتھ کے ساتھ کریں گے، ہم دیوارات لے جائیں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم رسومات نہیں کریں گے، آج ایک پڑے گا کل دوسرا پڑے گا، دھیرے دھیرے ایک طرح پڑے گی اور کسی نہ کسی درجے میں تو کمی آئے گی۔ ورنہ جس رنگ میں اور جس ڈھنگ میں اور جس ڈگر پہ لوگ چل رہے ہیں ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو پھر سماج جتنا ابتر ہوگا اس سے زیادہ ابتری کا شکار ہو جائے گا۔ کرو گے بھائی؟ تو آپ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں کرو کہ ہمیں کسی کی بارات میں نہیں جانا۔ کون کون نہیں جائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم تشکیل والے آدمی ہم بارات میں نہیں جائیں گے کسی، اپنے بیٹے کے نکاح پڑھانے چلے جانا، اس سے منع نہیں کر رہا، بیٹے کا پڑھانے چلے جانا، لیکن محلے کی خاندان والوں کی بارات میں جانے کھانے کے لیے 300 400 باراتی 500 باراتی یہ بھوکے ہیں کئی دن کے، یہ کھانے جا رہے ہیں۔ جب ایک چیز کا شریعت میں ثبوت نہیں بارات کا ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک، ہم کیوں جائیں؟ کیوں جا کر دکھائیں گے؟ ہے ہی نہیں ثبوت اس کا، تو بارات کا جانا۔ اور اسی طریقے سے شادی حال میں سنت کے خلاف کھانا کھانا، چل کر کے بھاگ کر کے فقیروں کی طرح مانگ کر کے، تو ظاہر ہے یہ تو سنت کا مذاق ہے۔ جہاں سنت کے خلاف کھانا ہو رہا ہو، آپ انوائٹ کیے گئے، آپ وہاں گئے، دیکھا کھڑے ہو کے لوگ کھا رہے ہیں، چل چل کے کھا رہے ہیں، یا مخلوط مجمع ہے، مرد عورت ایک ساتھ کھا رہے ہیں، جو ذمہ دار ہو اس کو بلاؤ، ہم آئے ہیں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ تم سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس کے منہ پہ کہو، چوٹ تو لگے اس کے دل پہ، وہ سوچے تو صحیح کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہم بھی گئے اور منڈی جھکا کے ہم نے بھی کھائی ہے جا کر کے، اور کہیں گے گاڑی والے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہی ہے، کرو ٹھیک ہے۔ کب تک ہم ان جاہلوں کا ساتھ دیتے رہیں؟ جو سنتوں کو اجاڑنے والے، کب تک ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ کوئی تو ہو جو آواز اٹھائے، کوئی تو ہو برا کہیں سے۔ اس لیے ایسے فنکشن میں جانا بالکل درست نہیں ہے جس میں سنت کے خلاف کھانا کھلایا جا رہا ہو، یا جہاں بے حیائی کا ماحول ہو، مخلوط مجمع ہو، وہاں پر اگر ہم چلے گئے تو کھانا بالکل نہ کھائیں اور منہ پہ کہہ کر کے آئیں کہ ہم اس لیے نہیں کھا رہے۔ کرو گے بھائی؟ کون کون کرے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم تو جاتے ہی نہیں شادیوں میں، 12 سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے شادی، 12 سال نکاح پڑھوائیں تو مسجد میں پڑھا دیں گے، مسجد کے علاوہ شادی حال میں پڑھانا نہیں۔ اس لیے طے کرو گے تو اللہ آسان کرے گا، کسی نہ کسی دل کے اندر تو بات پڑے گی، کوئی نہ کوئی تو مانے گا، کریں گے انشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ جی بھائی وکیل صاحب ہیں، وکیل آگے آ جاؤ، آگے آپ وکیل ہیں؟ بچے کی اجازت نہیں؟ سنا آپ نے؟ آپ نے بھی سنا؟ ٹھیک ہے، اجازت دے گا نا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فإني أباهي بكم مكاثر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لرمي مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. سونے کی گٹھلی اور کیا لکھا ہے بندے 43,000. سمر جہاں کا نکاح جو بیٹی ہے محمد انوار صاحب کی آپ کے ساتھ کا لباس سونے کی انگوٹھی اور بندے جس کی کل قیمت 43,000 روپے جس میں سے 7,000 روپے نقد دیے جاتے ہیں وکیل و گواہان کی موجودگی میں اور تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح کیا جاتا ہے. آپ کو منظور؟ جی قبول کیا. یا ربی یا رب سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے صرف نظر فرما. اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے فتنے سے فساد سے بگاڑ سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے مقبول محبوب مخلص بندوں میں شامل فرما. اے اللہ تو ہماری ضروریات ہم سے زیادہ جانتا ہے. مولا تمام تر حاجتیں غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں مرادیں ہیں غیب سے ان کا تکفل فرما. اے اللہ جو نکاح ہوا اس میں خیر و برکت عطا فرما. زوجین کے درمیان سچا تعلق اور محبت قائم فرما. زوجین کو سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. زوجین کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کو اپنا حق سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات کے بہتر ہونے کا ذریعہ بنا. اس نکاح کے ذریعے نیک صالح اولاد کو وجود عطا فرما. جو بھی بچے بچیاں نہ نکاحے ہیں اللہ غیب سے ان کے انتظام فرما. والدین کو اس فریضے کو جلد از جلد سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں مشکلات حالات درست فرما. مشکلیں دور فرما. اے اللہ اپنا تعلق اپنا قرب اپنی محبت عطا فرما. سنت شریعت والی زندگی عطا فرما. نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے. کون کتنا پریشان ہے تجھے معلوم ہے. اے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما دے. سب کو سکون کی عزت کی خوشیوں بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ اے کریم آقا ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنی خیر کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما. ان شرور فتن سے آپ نے بنا چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما. جزانا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک. ماشاءاللہ اللہ مبارک.